إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से सूरतुल माइदा की आयत नंबर 78 तिलावत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से एक निहायत मारूफ और मशहूर हदीस आपके सामने रखी गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के ऊपर, बिलखुसूस मुसलमानों और मोमिनों के ऊपर बेपनाह एहसानात किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हम सब के ऊपर इस कदर ज्यादा हैं जिन्हें हम और आप शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया: वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक बड़ी नेमत हमारे और आपके ऊपर व नेमत इस्लाम।
اللہ رب العالمین کی یہ نعمت اور ایسی عظیم ترین نعمت ہے جس کی شکر گزاری جس قدر کی جائے کم ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، شکریہ ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگ ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہیں، ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین بے تحاشا اضافہ کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کے مرتکب پائے جاؤ گے، ان عذابی لشدید، یاد رکھو کہ میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو عذاب دینے پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روکنے والی، ٹوکنے والی، منع کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا جو ماحول ہے، دنیا کی جو حالت ہے، ایک بعد دیگرے جو عالم انسانیت پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اور قہر برپا ہو رہا ہے، جن آزمائشوں کا ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو سامنا ہے، میرے بھائیوں، ان مصیبتوں کی اسباب پر، ان مصیبتوں کے ذرائع پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، ہر چیز کی وجہ پر غور کرتا ہے، اس کے سبب کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور کہیں چوٹ بھی لگتی ہے اور اگر بخار بھی لگتا ہے تو وہ اسے یوں ہی کیا ہے نسیم منسیہ نہیں کر دیتا ہے، بلکہ غور کرتا ہے کہ آخر یہ مصیبت ہمیں لاحق ہوئی ہے، اس مصیبت کی وجہ کیا ہے۔ اور اتنی بڑی مصیبت جو دنیا میں آ رہی ہے، ختم ہو جاتی ہے 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور پھر خبر آنے لگتی ہے اور ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اپنے سامنے لاشوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں مردوں کو دفناتے ہیں، قبرستان اور قبر تک لے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں، اگر ہم نہ سوچیں اور ہم اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اگر ہم اپنے احوال کی اصلاح نہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر نہ دیکھیں، گناہوں سے توبہ نہ کریں، تو ہم سے زیادہ بے ضمیر انسان اور ایسا شخص جو گویا زندہ تو ہو لیکن زندوں میں اس کو شمار نہ کیا جائے تو بہتر ہے، بلکہ مردہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو آلام، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اس وقت دنیا میں، ان کے وجوہات کو اگر ہم تلاش کریں، ان کے اسباب پر اگر ہم غور کریں تو بے شمار اسباب ہمیں نظر آئیں گے، اور خاص طور سے مسلمان اگر وجوہات کو دیکھے تو پتہ چلے گا میرے بھائیوں کہ سب سے بڑی وجہ اس طرح کی آفات اور مصیبت کی یہ ہے
کہ ہم نے اپنا رشتہ اس ذات سے توڑ لیا ہے جس کو جوڑنے کی میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے. ہم اس ذات سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے منہ موڑ لیا ہے جس ذات نے ہمیں رشتہ جوڑنے کا حکم دیا تھا. ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت ترک کر دی ہے. ہم نے رکوع اور سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے. اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا, اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہم بھول گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری مشکلات میرے بھائیوں آج دنیا کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کی حلاوت اور شیریں سے وہ لوگ جو محظوظ ہوئے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا, ظلم سے ملوث نہیں کیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کے لیے کہا جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ظلم کو اس کے ساتھ داخل نہیں کرتے, کہ ایسے مومنوں کے لیے, ایسے مسلمانوں کے لیے اولئک لهم الامن, ایسے لوگوں کے لیے امن ہے, امن و امان ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے بہترین زندگی ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. میرے بھائی وہم مہتدون, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں ہی کے لیے ہدایت ہے. ہم غور کریں, اس آیت پر رکیں کہ آج دنیا میں جو یہ بے چینی ہے, بے اطمینانی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان پختہ نہیں ہے, اس ایمان کے اندر مضبوطی نہیں ہے, اس ایمان کے اندر استحکام نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ ہمیں اپنے ایمان کو جس قدر اور جس طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے, ظلم سے, زیادتی سے, غیر اللہ کی عبادت سے, شرک سے, بدعات سے ہم لوگ اپنے ایمان کو میرے بھائیوں حفاظت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم بے چینی اور کرب اور بے اطمینانی کے میرے بھائیوں شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں ہنسی اور خوشی چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو, اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, ہم اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں, ہمارا ایمان ثابت ہو, ہمارے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی میرے بھائیوں واقع نہ ہو, اور ان چیزوں کی عبادتوں سے ہم دور رہے جن چیزوں اور جن شخصیات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں منع فرمایا. آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم نے کلمہ شہادت, کلمہ توحید پڑھ لیا ہے, اب کوئی ایمان میں ہمارے ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہو سکتی, اور ہم ہمیشہ مسلمان ہی رہیں گے, ہم صاحب ایمان ہی رہیں گے. میرے بھائیوں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے, اپنے اقوال کی حفاظت نہ کرے, اپنے اعمال کی حفاظت نہ کرے, اپنے عقائد کی حفاظت نہ کرے, اور چاہے لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے یا کہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرے, لیکن بعض اقوال ایسے ہیں, بعض اعمال ایسے ہیں, بعض عقیدے ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے, اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جن کو نواقض اسلام کہا جاتا
ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے وضو بنایا اور ٹھیک طریقے سے اگر ہم نے وضو بنا لیا ہے، اس کے بعد اگر ہمیں پیشاب کی حاجت ہو جائے، اگر ہم پیشاب کو چلے جائے، پاخانے کو چلے جائے، یا کہ ہمارے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا وضو